السلام علیکم، ویلکم ٹو کلین فیکٹس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں اور ان کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے اوپر رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو دنیا میں کیوں کر بھیجے گا اور ان کے آنے کے بعد مسلمانوں کے حالات کیسے ہوں گے۔ دوستو، آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.8 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ 56 سے زیادہ اسلامی ممالک قدرتی ذخائر کے لحاظ سے دنیا کا بہترین علاقہ ہیں۔ یہاں افرادی قوت کی کمی ہے، نہ ہی وسائل کی۔ پھر بھی مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ایسا ہے جو آج آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں اکثر گونجتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس سوال کا جواب ایک ایسی حدیث میں دیا تھا۔ اگر آپ آنے والے زمانوں کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہ بھی فرماتے تو تنہا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کی حق اور صداقت کی گواہی دینے کو کافی ہوتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح پیالے پر یعنی کھانے پر دعوت دی جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہم بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کوڑے کباڑ کی طرح ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ اس حدیث کے تناظر میں آج کی دنیا کا جائزہ لیں، جہاں 1 ارب 80 کروڑ سے زائد مسلمان دنیا کے بہترین حصے کے مالک اور وافر وسائل کے باوجود کس طرح کفار کے لیے ایک لذیذ ڈش بن کر رہ گئے ہیں، اور کس طرح اس لقمہ تر کو کھانے کے لیے کفار ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ افغانستان اور عراق کے بعد دسترخوان پر سجے دیگر مسلمان ممالک کی ڈشوں پر ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اور ہمارا حال حدیث کے عین مطابق سیلاب کے پانی کی طرح سطح پر کروڑوں تنکوں جیسا ہے جو بہتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور سیلاب کا پانی جہاں چاہے انہیں پھینک دیتا ہے۔ جس امت مسلمہ کی ہیبت اور رعب سے پہاڑ رائی بن جایا کرتے تھے، آج کفر کی دنیا کے منصوبہ ساز جب اس امت مسلمہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ مکھی اور مچھروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے آخری مجدد ہونے کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں انتشار و افتراق حد سے بڑھ جاتا ہے اور دین میں باطل عقائد اور اعمال بڑھ جاتے ہیں تو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہر صدی میں مجدد بنا کر بھیجتا ہے۔ چنانچہ امام مہدی کا ظہور بھی ایسے ہی حالات میں ہوگا جب مسلمان غیر مسلموں کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر کسی نجات دہندہ کی تلاش میں بے چین ہوں گے۔ ہرمجدون کی جنگ کے بعد جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی عیسائی یعنی یورپ اور امریکہ وغیرہ مل کر کسی نامعلوم دشمن کے خلاف لڑیں گے، اس کے بعد دونوں کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اہل روم 9 مہینے میں ہمارے خلاف ایک لشکر جمع کریں گے۔ 80 جھنڈوں تلے جمع اس فوج میں ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، اور یہی ظہور امام مہدی کا وقت ہوگا۔
اسی دوران خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ چلے جائیں گے، جہاں طواف کعبہ کے دوران پہچانے جانے پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور ان کی طرف بڑھنے والا مسلمانوں کا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا۔ چوں ہی یہ لشکر زمین میں دھسے گا، امام مہدی علیہ السلام کا چرچا ہو جائے گا اور ان کا نام بلند ہو جائے گا۔ مشرق و مغرب سے بیعت والوں کے وفد ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدد کا وعدہ کریں گے، فتح یا شہادت۔ پھر امام مہدی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے، جن کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں یہ خبر ملتی ہے۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پر چڑھائی کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پہلے لشکر کے دھس جانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے والا دوسرا لشکر یہی جزیرہ عرب کے مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق سفیانی نامی قریش کا ایک شخص اس لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا اور اس کے لیے وہ اپنے ننیال بنو کلب سے مدد لے گا۔ اس شخص کے بارے میں ایک حدیث تفصیل یوں دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دمشق سے برآمد ہوگا جو کہ سفیانی کہلائے گا، اس کی تقلید کرنے والوں کی اکثریت بنو کلب سے ہوگی۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بنو کلب شام اور عراق کے درمیان پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض قدیم عرب قبیلہ ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ سفیانی کے اس لشکر کو امام مہدی کے ہاتھوں شکست فاش ہوگی۔ سفیانی اس شخص کو اس لیے پکارا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق ابو سفیان کے خاندان سے ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اہل روم سے جنگ کریں گے اور روم پر حملہ آور ہوں گے۔ اہل روم کی اس جنگ کے بارے میں کتابوں میں یوں آیا ہے کہ یہ بڑا خون ریز معرکہ ہوگا۔ اس میں اہل روم 80 جھنڈوں تلے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اس معرکہ کی تفصیل صحیح مسلم میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک رومیوں کا لشکر اماک یا دابق میں نہ پہنچ جائے۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے ایک لشکر نکلے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ صف بندی کر لیں گے تو رومی ان سے کہیں گے کہ تم ہمارے درمیان ان لوگوں کے درمیان جو ہم سے قیدی بنائے گئے ہیں رکاوٹ نہ بنو اور ہمیں ان سے لڑنے دو۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی 1/3 مقدار رومیوں سے لڑائی میں بھاگ جائے گی اور اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک بہترین شہید شمار ہوں گے اور 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اس بڑے مارکے کے الملحمۃ الکبریٰ میں مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے غوطہ کہا جاتا ہے۔ وہاں دمشق کے نام سے ایک شہر ہے۔ وہ اس زمانے میں مسلمانوں کا بہترین پڑاؤ ہوگا۔ ایک اور حقیقت جو پہلے بیان کی گئی حدیث سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اہل روم چونکہ مسلمانوں سے پہلی بات یہ کریں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے لڑنے دو جو ہم میں سے قیدی بنا لیے گئے۔ اس لیے یہ دلیل ہے کہ ہرمجدون کے بعد
چونکہ بہت سے عیسائی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے لڑ رہے ہوں گے، اس لیے اہل روم یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کے آدمی ہیں جنہیں قیدی بنایا گیا ہے۔ اس جنگ میں 1/3 مسلمانوں کے بھاگ جانے اور 1/3 مسلمانوں کے شہید ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کی مدد فرمائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی چوتھی جنگ قسطنطنیہ یا استنبول میں ہوگی، جو کہ ترکی میں ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس شہر سے متعلق کچھ سنا ہے جس کا ایک حصہ خشکی پر اور دوسرا حصہ سمندر میں ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 سپاہی اس پر چڑھائی نہ کر دیں۔ بنو اسحاق سے مراد اہل روم ہے۔ ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق کے چچا کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں اس حدیث میں ان اہل روم کا ذکر ہوا ہے جو ہرمجدون کے واقعے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہوں گے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے۔ یثرب کی بربادی کے بعد ملحمہ یعنی خونریز مارکا ہوگا۔ ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دور حاضر کے حالات میں یہ بیان کی گئی پیشن گوئیاں کس طرح پوری ہوتی نظر آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، اس پر مزید گفتگو سے پہلے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے واقعات اور تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ عہد حاضر میں دنیا جب اتنی ترقی کر چکی ہے، اس ناقابل شکست موڑ تک آ چکی ہے، یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے؟ کون اس بے پناہ قوت، اسلحہ، فوج، طاقت اور تکبر کو جھکا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ کاف کی 36ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں، اور ان سے قبل ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب ہمارا عذاب آیا لگے ان شہروں کو چھاننے کہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے ہاں 2 آراء بہت عام ہیں۔ ایک اہل تشیع کی رائے ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے اور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہیں اس خوف سے کہ بنو عباس قتل کر دیں گے چھپا دیا گیا تھا۔ وہ 200 برس تک چھپے رہے اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ، یعنی وہ جزوی طور پر غائب تھے، کچھ لوگ ان سے جا کر ہدایات لیتے تھے۔ اس کے بعد غیبوبت کبریٰ ہوئی، یعنی وہ بالکل غائب ہو گئے، کسی سے رابطہ نہ رہا۔ البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے نزدیک جا کر، اور وہی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ وہ 12ویں امام ہوں گے جو اب بھی زندہ ہیں مگر امام غائب ہیں۔ وہ امام حاضر ہو جائیں گے، ابھی وہ امام منتظر ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہوں گے۔ مجددین کا سلسلہ وہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو رکھتا ہے جو دین کو
تازہ کر دیتا ہے۔ یعنی 100 سال کے عرصے میں دینی تعلیمات پر اگر کوئی غبار آ گیا، کوئی رسومات اختیار کر لی گئیں، کوئی بدعت آ گئی، تو ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دکھائے گا۔ مجددین امت میں سے آخری مجدد کامل ہوں گے۔ جی ہاں، مجدد کامل۔ یہ صرف علمی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم کیا تھا۔ ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا، اخلاق و عادات میں نبی جیسا ہوگا لیکن صورت و شکل میں مناسبت نہ ہوگی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا۔ امام مہدی کا ظہور ایک ایسے موقع پر ہوگا جب مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس کی جگہ خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ درپیش ہوگا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس موقع پر ایک شخص مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ شریف کی طرف بھاگ جائے گا۔ اہل مکہ اس کو خلافت کے لیے نکالیں گے، تاہم وہ اس معاملے کو ناپسند کرتا ہوگا۔ پھر لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر دشمن ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے شام سے بھیجے گا تو وہ لشکر بیضا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا، جو مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر قریش میں سے ہی ایک شخص جس کی ننھیال بنو کلب سے ہوگی اٹھے گا اور ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی اور ان کی فوج اس پر غلبہ پا لے گی اور مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر دے گی۔ پھر اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی کرۂ ارض پر اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ 7 برس زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے ابو حشام کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ امام مہدی 9 برس زندہ رہیں گے، بعض نے کہا وہ 7 سال زندہ رہیں گے۔ اس حدیث میں کفار کے لشکر کے زمین میں دھس جانے کا ذکر بھی وضاحت سے کیا گیا ہے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام اور آخر الزمان سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہماری رہنمائی کر دی ہے اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں ہم انسانوں کو بتا دیا ہے۔ آنے والے مرحلے کے واقعات دنیا کے فتنوں میں انسان کو پھنسا کر ہلاکت کی جانب گامزن کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان سے آگاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں ضروری ہے جس میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، کچھ مہلت ہے نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی، بیشتر اس کے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے اور یہ گھڑیاں گزر جائیں اور ہمارا وقت اختتام کو پہنچ جائے اور قیامت آ جائے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بٹن آن کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ